بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم رہبر شریعت پیر طریقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے حضرات محترم گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر تسا احباب نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے واقعہ دا پہلا حصہ سماعت فرمایا، یعنی سورہ یوسف دا شان نزول، اور آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی واقعہ یوسف دا دوسرا حصہ اور سورہ یوسف کی فضیلت اللہ تعالی نے قرآن پاک نو بڑا مقام بڑی شان عطا فرمائی. قرآن پاک دا ہر حرف ہر لفظ ہر سطر ہر رکوع
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے ایک جملے دے اندر شفا رکھی، رحمت رکھی، برکت رکھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر قرآن پاک دی سورہ یوسف دے اندر رکھی ہے، اس تاثیر دا انداز ہی الگ ہے۔ قرآن پاک دی سورہ یوسف دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مٹھاس، اس قدر شفا رکھی، غیر مسلم سورہ یوسف نو سن لوے تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے۔ کوئی بیمار سورہ یوسف کی تلاوت کرے یا سورہ یوسف نو سماعت کرے، اللہ شفا عطا فرما دے دے۔ کوئی دکھی بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے یا تلاوت سنے، اللہ تعالیٰ کو دے دکھانوں سکھاں دے اندر تبدیل کر دے دے۔ کوئی پریشان بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ پریشانیاں موقع دے دیں۔ بے اولاد بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اولاد نیک عطا فرما دے دیں۔ کوئی گناہگار بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما دیں۔ بے حیا بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لوے، اللہ تعالیٰ دلاں دے اندر، اکھاں دے اندر حیا پیدا کر دیں۔ میرے بھائی، کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس سورت کی وجہ تو دنیا بھی بہتر فرما دیتے ہیں، آخرت بھی بہتر فرما دیتے ہیں، جنت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور جنت کے اندر سورہ یوسف پڑھن دی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ شان ہے سورہ یوسف کی، تاثیر ہے سورہ یوسف کی، مگر بدقسمتی دے نال اسی قرآن پاک دے قریب نہیں آتے۔ میں دعا کرنا اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق بھی عطا فرمائے، قرآن سمجھن دی توفیق بھی عطا فرمائے، خصوصاً سانو سورہ یوسف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت کرو، اللہ سنن تو بعد سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تشان محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا نحن نقص
باہر سن چ بیٹھے نے ہر خطبے اندر یاد کروانا پہنتا ہے اندر تشریف لے آؤ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے پہلیاں صفحہ دے اندر جگہ ہوئے تے پچھلیاں صفحہ دے اندر نہ بیٹھیا کرو بلکہ میں اپنے بھائی کے بھی گزارش کرا گا جڑے صفحہ بچھا دے نے باقیاں صفحہ اتنی دیر نہ بچھایا کرو جتنی دیر عوام نہ آئے تاکہ اندر خطیب دے سامنے عوام بیٹھے بات سمجھان اندر اور سمجھن اندر اللہ پاک اپنی رحمت و برکت کا نشور فرمائے۔ میرے اور تشاہد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورہ یوسف کی فضیلت بیان فرمائیے نا ویسے تے قرآن پاک کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے مگر میں اپنے واقعہ کے مطابق سورہ یوسف کی فضیلت بیان کرانگا اللہ دی رحمت دے نال اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے نماز تہجد کے اندر دعا کی دیا نے جانتے ہو نماز تہجد کیا گئے نماز تہجد فجر تو پہلا اللہ تعالیٰ کے سامنے فجر کی اذان تو قبل اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے رونا تے گر گڑانا یہ وقت بڑا آلہ ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دا ارشاد سماعت کر لو میرے پیغمبر دا فرمان سماعت کر لو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز تہجد دا جڑا وقت دینا کنا قیمتی وقت دینا بڑے مقدرہ والے نے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے جڑے لوگ اس وقت نو ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب دے سامنے التجاواں کرتے نے اپنے رب دے سامنے دعاواں کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے نماز فجر تو قبل نماز فجر دی اذان تو قبل میرے اللہ آسمان دنیا پہ آتے نے اے جڑا پہلا آسمان ناس اللہ اکبر او بندیا تیری خاطر اللہ اپنے عرش نو چھوڑ دیندے نے اے پہلے آسمان پہ آتے نے آکے آوازہ لگانے نے حالت مستغفر اور میرا بندہ ہے کوئی میرے کل گناہ دیا معافیاں منگن والا میں اُتے گناہ معاف کر دوا ہے کوئی زانی بندہ میں اُتے زنا معاف کر دوا ہے کوئی شرابی بندہ میں اُتے گناہ معاف کر دوا ہے کوئی چور تے ڈکیٹ بندہ میں اُتے گناہ معاف کر دوا ہے کوئی جناب والا میرا باقی بغاوت کرنے والا میں اُتے گناہ معاف کر دوا ہے کوئی دولت لین والا میرے سامنے سوال کرے میں ان دولت عطا کر دوا ہے کوئی اولادہ لین والا میرے کو سوال کرے میں اولادہ عطا کر دوا ہے میں مارنا پھریا کر نماز تہجد پڑھیا کر مالک اولادی عطا کر دے گا مالک عزت بھی عطا کر دے گا مالک دولت بھی عطا کر دے گا مالک دنیا بھی عطا کر دے گا آخرت بھی عطا کر دے گا اے جن نماز تہجد دا ویلا اتھ میں تو
سنانا چاہنا اللہ اکبر اللہ جاگ فقیرا بیلا شرگیدہ جاگ ویرا جاگ بیلا شرگیدہ اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا جاگ ویرا جاگ بیلا شرگیدہ اٹھ کے کم تو کر لے اللہ دی مرضی دا جیڑا بندہ اس دے در تے آندا ہے جیڑا بندہ اس دے در تے آندا ہے میرا اللہ اس دے کرم کماندا ہے قدر کردا اس دی عرضی دا اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا میں دعا کرنا آمین کہہ دو اللہ سانو ساریاں نو نماز تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے مل کے پھر کہو آمین اور جو احباب پڑھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے اللہ اس نماز اندر کنیاں برکتاں رکھیاں ایسے لوگ بے شمار نے نماز نہ پیار کیتے ہیں نماز تہجد پڑھیے اللہ نے ککھوں لکھ بنا دیتا ہے اللہ نے زمین کو اٹھا کے سورج بنا دیتا ہے وجہ نماز تہجد نال پیار کر دے اللہ سانو سارے نماز تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما اور میرے نبی دی نا سنت ہے میرے نبی نماز تہجد پڑھیا کرتے سن اللہ اکبر اللہ نماز تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو واسطے دعا کیتیاں نے اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن دا علم عطا کر دے کنی پیاری دعائیں اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر ایک دعا کرنا ہے اللہ میری اولاد نو جناب والا ٹیچر بنا دے میری اولاد نو بزنس مین بنا دے کرنی چاہیے کوئی کبابت نہیں مگر اپنی دعا دے اندر بھی دعا کر لیا کر اللہ میری اولاد نو قاری قرآن بنا اللہ میری اولاد نو حافظ قرآن بنا اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین اللہ میری اولاد اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن کا قاری بنا عبداللہ بن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما عبداللہ بن عباس نو دین دا امام بنا دین دا فقیر بنا میرے پیغمبر دعا کرنے والے کون اور رب دعا قبول کرنے والا ہوئے اللہ نے پھر او وقت لے کے آنا حضرت عبداللہ بن عباس عمر کنی ہے 12 سال ناس حضرت عمر دا دور ناس اللہ اکبر حضرت عمر نے اپنا خاص مشیر بنا لے اپنا خاص وزیر بنا لے فرمایا عبداللہ بن عباس میرا وزیر تے مشیر ہے دیگر جناب والا لوگا نے اعتراض کیتا چھوٹے جے بچے نو آج 12 سال دے بچے نو اسلام دا نہیں پتا 12 سال دے بچے نو دین دی اتنی سمجھ نہیں مگر عبداللہ بن عباس دی عظمت دے کیا کہنے لے 12 سال عمر دین دے امام نے 12 سال دی عمر قرآن دے قاری نے حضرت حضرت عمر نے اعتراض کرنے والے بھلا لیا آگے حضرت عمر فرماتے ہیں دسونا اے قرآن پاک کی سورہ نصر ہے
نزول کیے کسی صحابی نے کوئی بیان کیتا کسی نے کوئی بیان کیتا حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا اسنا عبداللہ بن عباس ادا شان نزول کیے حضرت عبداللہ بن عباس ردم کرتے ہیں امیر المؤمنین جی ادا شان نزول گیس میرے پیغمبر دی وفات کی خبر لے کے آئیے میرے پیغمبر دی رحلت کی خبر لے کے آئیے نا ایک عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھ کے قرآن پاک دی سورہ یوسف دی تلاوت کرتے پہلے ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم گزرتا پیا نا میرے پیغمبر دی زبان کو سورہ یوسف سنیے نا میرے پیغمبر دی زبان کو واقعہ یوسف سنیے نا قریب آ گیا میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ گیا نا سنتا رہا سن دیا اللہ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج کرو اللہ کیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ یوسف جڑا پڑھ رہے ہو نا تلاوت کر رہے ہو نا کدا علم تھانوں کتھوں ملیا ہے نا میرے پیغمبر فرماندے نے اور یہودیاں دے عالم کدا علم میرے مالک نے مینوں عطا کیتا ہے نا وچ میں تھوڑا جا نقطہ بیان کرن لگا حضرات کسی بھی چیز دا مینوں علم آ جائے نا کہ نہ کیا کر کہ میرا کمال ہے کہ نہ کیا کر کہ میری بڑائی ہے نا کہ نہ کیا کر بلکہ کیا کر میرے اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرمانے نے میرے اللہ نے علم میں عطا کیتا ہے یہودیاں دا عالم کر دے اللہ نے پاک پیغمبر جی میں تواڈے تے ایمان لے کے آنا چاہنا اسلام قبول کرنا چاہنا مگر اسلام تو قبل میں اپنے علاقے دے اندروں کچھ لوگ لے کے آنا چاہنا انہاں نوں سورہ یوسف دوبارہ سنانی پہلی انہاں نوں سنا دیا جے ہو سکتا ہے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میرے پیغمبر فرمانے نے جا لے کے آ گیا ایک وفد لے کے آیا ایک جماعت لے کے آیا میرے پیغمبر دے سامنے جماعت بیٹھ گئی ہے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں شروع کر دیتیاں نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اے قرآن پاک دی سورہ یوسف دیا تلاوت کرتے جا رہے اے یہودیاں دیاں اکھاں دے اندروں آنسو برسنے شروع ہو گئے نے دارو کتار روئی جاندے نے اے کہہ لو ادھر میرے پیغمبر نے سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر لئی ہے ادھر آنسو نکلنے شروع ہو گئے نے ادھر سورہ یوسف مکمل ہو گئی نا کیا زبانہ پہ کلمے جاری ہو گئے آندے کینے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد
اس سورہ نہ سنے اس سورت نو نہ پڑھے تے تیری غفلت ہے نا پڑھیا کر تلاوت کریا کر اللہ تیرے ایمان دے اندر مزید لذت اور مٹھاس پیدا کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھیے نا کوئی بے گیا سنے اللہ گیا دار بنا دیتے نے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورنا حضرت عمر امیر المؤمنین نے اللہ اکبر انہی خلافت دی اندر ایک نوجوان لڑکا ناش سنی درہ سنے نوجوان لڑکا ناش پہلے کلی جو گزرتا پہ آئے ناش اللہ اکبر ایک نوجوان لڑکی تے نظرہ پیانے اللہ اکبر اللہ دل دے اندر شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے نے ایک دن گزریا دو دن گزریا تین دن گزریا روزانہ گزرتا ہے نا کس مقصد واسطے اس لڑکی دیاں زیارتاں کو جان اللہ اکبر ایک دن دروازہ کھٹکھٹا کے آندے نا لڑکی مینوں تیرے نال محبت ہو گئی ہے نا میں تیرے پیار کے اندر دیوانہ تے ہو گیا اللہ اکبر لڑکی جناب والا آج دے دور دی نہیں سی کوئی لڑکا کیوں نا کہ میں نو تیرے نال محبت ہوگی آج دی نوجوان نسل دا حال پتہ کی آندی ہے میں تیرے پیار دا امتحان لینا چاہ رہی ہوں لڑکا دا کی کرا تیری محبت کی خاطر یہ لڑکی آندی ہے چوہے مار کوڑیاں کھا سکنے یہ اندھا ہے کوئی گل ہے اے جناب دکان تے جاندہ 5-7 گوڑیاں لے آندہ کھا کے پھر ہاسپٹلاں دے چکر لگ دے نے مر جاندہ نہ لڑکی ملی نہ دین ملیا نہ جنت ملی وجہ قرآن اور حدیث دی مخالفت کی تھی یہ لڑکی نے انجھ نہیں کیا انہیں کیا میں تیرا پیار چیک کرنا چاہنی تیرا امتحان لینا چاہنی لڑکا اندہ کی کرا اللہ اکبر اللہ اے لڑکیاں دیئے نا تنوں پتائنا مسجد نبی کے اندر میرے پیغمبر دائی کو غلام حضرت عمر نماز پڑھان دینے یادہ بالکل پڑھان دینے اے لڑکیاں دیئے انہاں دے پیچھے 40 دن نماز پڑھنی ہے تکبیریں اولا دنال پڑھنی ہے ایک میں حدیث بیان کرا میرے پیغمبر فرما دینے جڑا بندہ 40 دن تکبیریں اولا دنال نماز پڑھ لیندہ ہے اللہ دل کے اندروں منافقت نکال دینے پکا تے سچا نمازی بڑھا دینے پکا تے سچا نمازی بڑھا دینے ایتھے تے فرصت پتا کی ہے ایتھے تے اسی اپنے کام نہیں چھڑ دے تے جے چھڑ دیئے تکبیری اولا وضو تے اسی لگا دینے ہیں کوئی اڈیاں پوچھن دیا کوئی صابن نہ منہ دھون دیا تے جے اسی مسجد دے اندر آ جائیے تے اسی وہ تو نہ آڑو تو ادھر ہو